अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ शेख। नाज़रीन, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि वो अपने आप को खुद अपडेट कर सकती है। आज की नस्ल वो नस्ल है जो अपने सामने ज़िंदगी की एक नई शक्ल बनते देख रही है, लेकिन उसको अंदाज़ा ही नहीं कि उसका फ्यूचर क्या होगा। ह्यूमनॉइड रोबोट्स कोई नई बात नहीं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स का आइडिया कई दहाइयों से मौजूद है, लेकिन मौजूदा दौर में ये सिर्फ एक आइडिया ही नहीं रहा, बल्कि हकीकत का रूप धार चुका है। आज हम कुछ ऐसी ही फुली फंक्शनिंग रोबोट्स के बारे में बात करेंगे जो अपनी इंसानी खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हुई। ज़रा सोचें कि बहैसियत टूरिस्ट आपकी गाइड एक रोबोट हो, या फिर आप ख़बरें देख रहे हो तो आपकी प्रेजेंटर एक खूबसूरत रोबोट हो, या फिर किसी कस्टमर सर्विस के हेल्प सेंटर से कोई रोबोट आपके सवालात का जवाब दे रही हो। ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत का रूप धार चुकी है। आज बहुत सी कंपनीज ऐसे रोबोट्स तैयार कर रही हैं जो इंसानों से बहुत मुशाबहत रखते हैं। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसी फीमेल रोबोट्स के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। एरिका एक 23 साला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे जापान की ओसाका और क्योटो यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर तैयार किया। एरिका एक ऐसी रोबोट है जिसे डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि इंसानों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इसके अलावा इसका मकसद जापान में उम्र रसीदा लोगों के लिए एक बात करने वाला साथी फराहम करना है। एरिका लिखी हुई तहरीर को पढ़ सकती है और वो कई तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकती है। एरिका को एक खूबसूरत फीमेल रोबोट के तौर पर जाना जाता है। इसको बनाने में 30 खूबसूरत फीमेल्स के इमेजेस की मदद ली गई। एरिका को थिएटर पसंद है और वो एनिमेटेड फिल्म शौक से देखती है। एरिका साउथ ईस्ट एशिया जाना चाहती है। वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जिसके साथ वो आसानी से बातचीत कर सके। जब एरिका से इसकी उम्र पूछी गई तो उसने कहा कि वो इसका जवाब देना पसंद नहीं करती। हार्मनी ये एक फुली परफॉर्मिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड फीमेल रोबोट है। कहा जाता है कि ये रोबोट हर काम कर सकती है। ये एक सॉफ्ट स्किन, मसहूर कुन आवाज़, पतली कमर वाली खूबसूरत फीमेल रोबोट है। इसकी आंखें मूव कर सकती हैं और ये पलकें भी झपका सकती है। ये अपने सर को घुमा सकती है और अपने चेहरे के तासुरात भी चेंज कर सकती है। हार्मनी डांस भी कर सकती है। हार्मनी अगले साल फ़रोख्त के लिए पेश कर दी जाएगी और इसकी कीमत लगभग $15,000 होगी। लोग इसका कस्टमाइज्ड वर्जन भी ख़रीद सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक इसमें तब्दीली भी करवा सकते हैं। चिहिरा कानाई बर्लिन के एक टेक कन्वेंशन में तोशिबा ने चिहिरा कानाई को मुतारिफ़ कराया। कंपनी को उम्मीद है कि ये एक काबिल अमल सयाहती प्रोडक्ट बन जाएगी। ये एक कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन डेस्क पर रखी गई है जहां ये लोगों के सवालात के जवाबात देती है। सोफिया हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने सोफिया को डेवलप किया। सोफिया 14 फरवरी सन 2016 को एक्टिवेट की गई और उसने मार्च के वस्त में अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस अमेरिका की रियासत टेक्सास में दी। सोफिया 2017 में पहली रोबोट बन गई जिसको सऊदी अरब ने अपनी शहरियत दी। सोफिया ने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी,
لیکن سب سے حیران کر دینے والی اسٹیٹمنٹ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا یہ تھی کہ وہ ایک روبوٹ بچے کو جنم دینا چاہتی ہے اور اپنی فیملی شروع کرنا چاہتی ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ماں بننے کے لیے ابھی بہت چھوٹی ہے۔ اس کو ڈیولپ ہوئے ابھی صرف 5 سال ہوئے ہیں۔ صوفیہ ہیومن فیسز کو پہچان سکتی ہے اور مختلف ایکسپریشنز اور ہاتھ کے اشاروں کو سمجھ سکتی ہے۔ صوفیہ کے ساتھ بہت سی مشہور شخصیات نے انٹرویو کیے ہیں۔ ایائیڈا دنیا کی پہلی الٹرا ریئلسٹک آرٹسٹک روبوٹ ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں موجود کیمروں اور اپنے روبوٹک آرمز کی مدد سے پینٹنگ ڈرا کر سکتی ہے۔ فروری 2019 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کی ایک سولو ایگزیبیشن منعقد کی گئی جس کا عنوان تھا انسیکیورڈ فیوچر۔ اس وقت سے وہ دنیا بھر میں اپنی ایگزیبیشن منعقد کر رہی ہے۔ جنگو چوہیرا ایک بہت ہی ریئلسٹک ہیومنائڈ روبوٹ ہے۔ یہ جاپان کے ایک شاپنگ مال ایکوا سٹی شاپنگ کمپلیکس میں انفارمیشن ڈیسک پر کام کرتی ہے۔ یہ جاپانیز، چائنیز اور انگلش زبانیں جانتی ہے۔ یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب اور انہیں انفارمیشن فراہم کرتی ہے۔ لوگ اس سے انفارمیشن لیتے ہیں اور شوق سے سیلفیز بناتے ہیں۔ مارک 1 کو ہانگ کانگ کے گرافک ڈیزائنر رکی ماس نے ڈیزائن کیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مارک 1 ہالی ووڈ کی اداکارہ اسکارلیٹ جوہانسن سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ مارک 1 ایک 3D اسکیلیٹن ہے جس پر سلیکون کی جلد چڑھائی گئی ہے۔ اس کے خالق رکی ماس کا کہنا ہے کہ اس کے بنانے میں 1.5 سال کا عرصہ لگا اور اس پر $50,000 کی لاگت آئی۔ مارک 1 اپنی لیکوڈ آئیز سے مختلف ایکسپریشن دے سکتی ہے اور بات کرتے وقت اپنی پلکیں بھی جھپکا سکتی ہے۔ گریس 2021 میں وجود میں آئی۔ ہانگ کانگ کی ایک روبوٹک کمپنی ہینسن روبوٹکس نے اسے 2021 میں پیش کیا۔ اسے ہیلتھ کیئر کے شعبے کے لیے بنایا گیا ہے جو ڈاکٹرز کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرے گی۔ گریس میں جو سینسرز نصب کیے گئے ہیں ان میں تھرمل کیمرے شامل ہیں جو کہ مریض کا ٹیمپریچر اور پلس چیک کرتے ہیں، جو کہ ڈاکٹرز کو مرض کی تشخیص اور علاج میں مدد دیتے ہیں۔ جیا ایک نہایت خوبصورت ہیومنوائڈ روبوٹ ہے جسے اس کے فینس روبوٹ گوڈیس کہتے ہیں۔ یہ ایک لمبے سیاہ بالوں اور روایتی چائنیز ڈریس میں ملبوس چینی لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ اس کو چائنا کی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم نے تخلیق کیا۔ اس کو چائنا کی سب سے خوبصورت عورت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جیا بہترین فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کر سکتی ہے۔ جیا لوگوں کے فیشل ایکسپریشنز بھی پڑھ سکتی ہے، لوگوں کے جینڈر کو بھی ڈٹرمن کر سکتی ہے۔ جیا چائنیز اور انگلش دونوں زبانیں جانتی ہے۔ اس کے ہونٹوں کی موومنٹ اس کے الفاظ کے ساتھ بہت مطابقت رکھتی ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران جب آڈینس میں سے کسی نے قریب آ کر پکچر لینے کی کوشش کی تو جیا نے کہا کہ اتنے قریب سے پکچر مت لو، اس میں میرا چہرہ موٹا دکھائی دے گا۔ یہ حسینائیں مستقبل میں انسان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس روز بروز امپروو ہو رہی ہے۔ کیا وہ انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
AI کا دار و مدار ڈیٹا پر ہے. اس کے اندر لاتعداد ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ انسانوں سے زیادہ ایفیشینٹ نظر آتی ہے. مشین کی میموری انسان کی میموری سے زیادہ فاسٹ اور وسیع ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان زیادہ بہتر فیصلہ لے سکتا ہے، جبکہ مشین خود سے کوئی بہتر فیصلہ نہیں لے سکتی. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مشین انسان سے زیادہ بہتر فیصلہ لے سکتی ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پر آئندہ ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز پہنچتے رہیں. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.